الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، جمع مکسر، جمع سالم۔ آج کی جو بحث ہم شروع کرنا چاہتے ہیں وہ جمع کی تقسیم کر رہے ہیں لفظ کے اعتبار سے۔ جمع کی تقسیم لفظ کے اعتبار سے۔ جمع کی لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے جمع مکسر اور دوسری ہوتی ہے جمع سالم۔ سوال ہے جی کہ جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر ایسی جمع ہیں کہ جس کی جمع بناتے وقت واحد کی جو بنا ہے وہ ٹوٹ جائے، یعنی واحد کی بنا جمع بناتے وقت ٹوٹ جائے، یعنی واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے۔ مکسر یعنی ٹوٹ جائے، واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے۔ مثال جی رجل سے رجال، یعنی یہ رجل مفرد تھا، جمع بنانے لگے جب ہم تو اس رجل کے آخر میں کیا لگایا؟ الف لگایا۔ رجل سے رجال، ایک الف زیادہ کی نا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس کے مفرد کی جو بنا تھی، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے جمع بناتے ہوئے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر کہتے ہیں۔ اور دوسری مثال لیں مسجد سے، جیسے مساجد ہے، مسجد تھا، مسجد سے جب بنایا مساجد تو اس کی بھی بنا جو ہے نا ٹوٹ گئی ہے، یہ ہے جمع مکسر۔ اچھا، جمع مکسر کے بعد جو ہے کیا ہے جی؟ جمع مکسر کے بعد آتی ہے ہماری جمع سالم۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع سالم ایک ایسی جمع ہے کہ جس کو بناتے ہوئے واحد کی جو بنا ہے وہ سالم رہے، واحد کی بنا جو نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ ایسی جمع ہیں کہ جس کی جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا نا صحیح رہے، سالم رہے، نہ ٹوٹے، تو اسے جمع سالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب مثال عرض کر دوں، جیسے جی مثلا مسلم سے مسلمون، مسلم ہے نا تو اس کے آخر میں واو نون لگا دی ہے ہم نے، کوئی اس کو توڑا پھوڑا تو نہیں ہے نا، ٹوٹ کے بنایا ہو جیسے، نہیں، تو یہ جو ہے یہ کیا کہلائے گی؟ جمع سالم کہلاتی ہے۔ پھر میں اگلی تقسیم پھر کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جمع سالم کی وہ پھر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جمع سالم ہے پھر اس کی آگے نا دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے جمع مذکر سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کیا ہوتی ہے؟ جمع مذکر سالم وہ ہے، جمع سالم کو تقسیم کیا ہے نا، مذکر سالم و مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں وا ہو اور ما قبل مضموم ہو اور نون جو ہے وہ کیا ہو؟ مفتوح ہو۔ مسلمون، مسلمون جمع مذکر سالم وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں وا ہو، ما قبل مضموم ہو، نون مفتوح ہو۔ اچھا، یا ایک اور بھی ہے، یا ہو اور جو ہے نا یا کا ما قبل کسرہ اور نون مفتوح ہو، یہ بھی جمع مذکر سالم میں ہوتی ہے، جیسے مسلمی نا۔ پھر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک نا عرض کروں گا، ایک رفعی حالت ہے، ایک نصبی اور جری حالت ہے۔ رفعی حالت میں مسلمون آتا ہے، نصبی جری حالت میں مسلمین آتا ہے۔ تو کیا ہوا جی؟ جمع مذکر سالم کی کیا تعریف ہوئی؟ جمع مذکر سالم اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں وا ہو، ما قبل مضموم ہو اور نون مفتوح ہو، یا ہو، ما قبل کسرہ ہو، نون مفتوح ہو، یہ ہوتی ہے جمع مذکر سالم۔ اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں الف اور تا آ رہی ہو، جیسے جی مسلماتن، آخر میں الف اور تا آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور جمع کی تقسیم ہے معنی کے لحاظ سے، اس کے جانے سے پہلے ایک مرتبہ میں پھر آ رہا ہوں اس مطلب کی طرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ بھلا کیا کیا ہم نے؟ جمع کو تقسیم کیا ہے لفظ کے اعتبار سے،
تو عرض کی ہے جمع کی لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر کسے کہتے ہیں جی؟ جس کی جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جیسے رجل سے رجال ہے، مسجد سے مساجد ہے۔ اور پھر دوسری تھی جمع جو ہے نا سالم، صحیح ہے نا، مکسر کے مقابلے میں جمع سالم۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ ایسی جمع کو کہتے ہیں جس کی جمع بناتے ہوئے واحد کا صیغہ صحیح سلامت رہے، واحد کا صیغہ نہ ٹوٹے، جیسے مسلم کی بنائی ہے مسلمون نا۔ پھر اس جمع جو سالم تھی نا، اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ہم نے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں واو ہو، ما قبل ضمہ ہو، نون مفتوح ہو، ٹھیک ہے، یا ہو، ما قبل کیا ہو شبس کسرہ ہو، نون مفتوح ہو۔ اور دوسری جو اس کی بنائی ہے وہ جمع مؤنث سالم تھی۔ جمع مؤنث سالم اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں جو ہے نا کیا آ رہا ہو، الف اور تا آ رہی ہو، جیسے مسلمہ تون۔ تو یہ تھی جی جمع کی تقسیم لفظ کے اعتبار سے۔ ابھی دوسری پہ انشاءاللہ آپ دھیان دیں، پھر انشاءاللہ عبارت سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ ہے جمع کی تقسیم کر رہا ہوں معنی کے اعتبار سے، جمع کی تقسیم معنی کے اعتبار سے۔ پہلی کس تھی؟ لفظ کے اعتبار سے۔ اب یہ جمع کی تقسیم ہے معنی کے اعتبار سے۔ جمع کی معنی کے اعتبار سے بھی نا دو قسمیں ہیں جی، جمع کی معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں جی۔ کیا کیا جی؟ جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع کی معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت جی۔ جمع قلت کیا ہوتی ہے؟ جمع قلت اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو 10 سے کم پر بولی جائے، البتہ اس قول کے مطابق جس طرح نحو میر والا کہہ رہا ہے نا، نحو میر والے کے مطابق میں نا بات کر رہا ہوں کہ جمع قلت وہ ہوتی ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، لیکن بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ 10 بھی نا، خود جو 10 ہے وہ بھی جمع قلت کی لسٹ میں آتا ہے، 10 سے اوپر جمع کثرت جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم تو اس کے مطابق بات کر رہے ہیں نا۔ تو جمع قلت جو ہوتی ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، مصنف کیا فرماتے ہیں کہ جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جاتی ہے، یعنی 3 سے لے کر 9 تک بولی جاتی ہے، وہ ہے جمع قلت ہوتی ہے۔ اور جمع قلت کے انہوں نے جو ہے نا 4 اوزان بھی بیان کیے ہیں کہ اگر ان وزنوں پہ آ رہی ہے تو وہ جمع قلت ہے، ان 4 وزنوں پہ۔ وہ 4 وزن کیا ہیں؟ ایک وزن ہے جی افعولن، افعولن، جیسے قلب سے کیا بنے گا؟ قلبن سے اکلوبن، قلب ہے نا، افعولن کے وزن پہ لے جائیں، قلبن سے افعولن، اکلوبن، کتے، یہ ایک وزن ہے جی۔ یہ نہیں بتایا ہے انہوں نے کہ جمع قلت کے 4 وزن ہیں، جو ان وزنوں پہ آ رہی ہوگی نا جمع، وہ سمجھو جمع قلت ہے۔ دوسرا وزن جی بتایا ہے ہمیں انہوں نے افعالن، جیسے قول سے بنا رہے ہیں نا، اقوالن، باتیں، یہ جمع کون سی ہے؟ جمع قلت ہے، جو افعالن کے وزن پہ آ رہی ہے۔ افعلتن کے وزن پہ آتی ہو، نمبر 3 افعلتن، جیسے اونن سے اعونتن، اعونتن، سپاہی، یہ بھی جمع قلت ہے۔ اور چوتھا وزن جو دیا ہے وہ فعلتن ہے، فعلتن سے غلامن سے غلمتن، فعلتن، لڑکے۔ یہ 4 وزن ہیں جی میرے عزیزو، کہ جمع قلت کے جو مطلب ہے اوزان ہیں، ان وزنوں پہ جو 4 وزن عرض کیے ہیں، جو آئے گی وہ جمع قلت ہے۔ البتہ ان 4 اوزان کے علاوہ، تھوڑا دوبارہ آپ کی توجہ، خصوصی توجہ کا طالب ہوں، ٹھیک ہے نا، ان 4 اوزان کے علاوہ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم کے اوپر اگر الف لام نہ لگا ہوا ہو، بڑا نقطہ دے رہا ہے، صحیح ہے نا، 4 کے علاوہ بھی اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ یار یہ جو جمع قلت ہے 3 سے 9 تک اس کی تعداد ہوگی جمع کی، یا کہیں اوپر ہے جمع کثرت ہے، انہوں نے نیچے یہ بات بتائی، ان 4 اوزان سے ہٹ کر ہے، وہ بڑا اچھا پیارا نقطہ ہے۔ کہا آپ یہ کریں کہ جس جمع کے اوپر چاہے مذکر سالم ہو، ٹھیک ہے، یا مؤنث سالم ہو، اس کے اوپر اگر الف لام لگا ہوا ہے، الف لام سمجھو جمع کثرت ہے، اگر نہیں لگا ہوا تو وہ جمع قلت ہے۔ جی مثال سے مثلا آپ کہیں جی کیسے؟
भाईजान मुस्लिमूना क्या है? जमा किल्लत है, ये जमा कसरत है। ठीक है, ये ख़ुद मुस्लिमूना, भाई कितने मुसलमान? मुस्लिमूना कितनी तादाद आ जाएगी? 3 से लेकर 9 तक, क्योंकि जब यही इनके ऊपर अगर अलिफ लाम ना हो ना तो जमा किल्लत शुमार होते हैं। ठीक है, अच्छा इसी के ऊपर अगर लगा दूँ अल मुस्लिमूना तो फिर ना इस कौल के मुताबिक 9 से ऊपर चले जाएंगे, 9 से ऊपर हैं। तो ये इन्होंने बताया है कि चाहे जमा मुज़क्कर सालिम हो, मुअन्नस सालिम हो, उन 4 औज़ान के अलावा भी हम ये देखेंगे कि अगर उनके ऊपर अलिफ लाम है तो वो जमा कसरत है। ठीक है ना, अगर अलिफ लाम के बगैर हैं तो वो जमा किल्लत है। जैसे मुस्लिम है से मुस्लिमूना, ये मुस्लिमूना मसलन ये जमा तो है, ये जमा किल्लत है या कसरत है? जमा किल्लत है जी। ठीक है, अल मुस्लिमूना लग गया तो जमा कसरत हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अल मुस्लिमात ये किस जमा में जाएगा? अल मुस्लिमात जमा कसरत बन जाएगी। अल मुस्लिमात जमा कसरत है, लेकिन मुस्लिमात जमा किल्लत है। ये भी बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी नुक्ता इन्होंने ना ये मतरा किया है, दिया है। ठीक है जी, और आखिर में जी जमा कसरत वो है पास, ठीक है, जो 10 या 10 से ज़्यादा के ऊपर बोली जाए वो जमा कसरत होती है जी। ठीक है, क्या किया भला इसमें? जमा की माना के एतबार से तकसीम की है, जमा किल्लत जमा कसरत। जमा किल्लत वो है जो 3 से लेकर 9 पर बोली जाए, उसके 4 औज़ान बयान किए हैं, और उनके साथ साथ एक आखिर में एक नुक्ता दिया है कि जमा किल्लत हो, जमा मुज़क्कर सालिम हो या मुअन्नस सालिम, मुज़क्कर सालिम दोबारा कायन हो या मुअन्नस सालिम, उनके ऊपर अगर अलिफ लाम लगा हुआ है तो वो जमा कसरत है। अगर अलिफ लाम के बगैर हैं तो वो जमा किल्लत है, वो जमा किल्लत है। और जमा कसरत की फिर आखिर में तारीफ़ की है कि जमा कसरत वो होता है जो कहाँ से बोला जाता है, जो शाबाश यानी 3 से लेकर 9 तक तो जमा किल्लत थी ना, तो जमा कसरत क्या हुआ? जो 10 या 10 से ऊपर जो है ना बोली जाए वो जमा कसरत होती है। इबारत पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा लफ्ज़ के एतबार से 2 किस्म पर है, जमा मुकस्सर, जमा सालिम। जमा मुकस्सर या जमा तकसीर ऐसी जमा को कहते हैं, एक ही चीज़ है, जिसमें वाहिद का सीगा सलामत न रहे। वाहिद का सीगा सलामत न रहे ना, क्या मतलब सलामत न रहे? यानी इसका वज़न टूट जाए। सलामत न रहे यानी इसका वज़न टूट जाए। जैसे रिजालोन, ठीक है ना, ये रजुलोन की जमा है, रिजालोन ये रजुलोन की जमा है। इसमें रजुलोन का वज़न अलिफ की ज़्यादती की वजह से सालिम नहीं रहा। और मसाजिदो ये मस्जिद की जमा है, इसमें भी अलिफ की ज़्यादती की वजह से वाहिद का वज़न सालिम नहीं रहा। ठीक है, सुलासी मुजरद में जमा तकसीर के औज़ान बवजह कसरत के मुकर्रर नहीं हैं, बल्कि अरबों से समा पर मौकूफ़ हैं। क्या कहना चाहते हैं भाईजान? आपको ये औज़ान बताएं ना जमा मुकस्सर के, कि इस वज़न पे आ गई ना तो वो जमा मुकस्सर होगी। ना जनाब, सुलासी मुजरद में इतने ज़्यादा हैं कि ना हम कोई कायदा दे ही नहीं सकते, ये सिमाई हैं। सुलासी मुजरद में तो ये सिमाई हैं। अलबत्ता ये जो है ना मतलब है रुबाई और खुमासी, उसमें जमा तकसीर फ़आल लो के वज़न पर आती है, उसका तो हम कायदा दे देंगे, लेकिन सुलासी में ये सिमाई हैं। अलबत्ता रुबाई और खुमासी की जमा तकसीर फ़आल लो के वज़न पर आती है। जैसे जी जाफ़रुन की जमा जाफ़ेरो, फ़आल लो वज़न पे चढ़ा है ना, जाफ़रुन की जमा जाफ़ेरो फ़आल लो। और हमारे शोन की जमा जहाँ मेरो, लेकिन वो जो ना आखिरी शीन उसको हज़फ कर देते हैं, उसी वज़न पे रख लेते हैं। 5वां हर्फ हज़फ करने के साथ। ये जी तारीफ़ किसकी थी? जमा तकसीर की थी। अब आ गए जी कि इसकी जो दूसरी है ना जमा सालिम, उस पे आते हैं। जमा तसी या जमा सालिम
ایسی جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، واحد کا صیغہ سلامت رہے، یعنی اس کا وزن نہ ٹوٹے۔ جیسے مسلمون، اس میں واحد کا صیغہ کیا ہے؟ مسلمون، مسلمون سالم ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے تقسیم ہے جمع سالم، دو قسم پر ہے خود اس کی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم جی ایسی جمع تصیح کو کہتے ہیں جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون، مسلمین، ایسے جی۔ جمع مؤنث سالم جی ایسی جمع تصیح کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلماتن، ٹھیک ہے جی۔ یہ جمع کی تقسیم کس لحاظ سے تھی؟ لفظ کے اعتبار سے۔ اب کیا ہے جی؟ جمع کی تقسیم معنی کے اعتبار سے۔ جمع معنی کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت کیا ہے؟ جمع قلت وہ جمع ہیں جو 10 سے کم یعنی 3 سے لے کر 9 تک بولی جائے، اور اس کے کل 4 وزن ہیں، افعولن، جیسے جی کلبن سے اکلوبن، کتے، کلب کتے کو کہتے ہیں نا۔ افعالن جیسے قولن سے اقوالن، افعالن، اقوالن، ٹھیک ہے نا، باتیں جمع قلت ہے۔ افعلتن جیسے جی اونن سے اعونتن، افعلتن سپاہی، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع قلت کا وزن ہے۔ فعلتن جیسے جی غلامن سے غلماتن، لڑکے۔ ان 4 اوزان کے علاوہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، بہت اچھا نکتہ ہے، جن پر الف لام نہ ہو، یہ بھی جمع قلت پر دلالت کرتے ہیں، اور اگر ان پر الف لام ہوں تو پھر ان سے جمع کثرت مراد ہوتی ہے۔ جمع قلت کی مثال جیسے مسلمون، مسلماتن، جمع کثرت کی مثال جیسے المسلمون، المسلمات۔ تو جمع کثرت وہ جمع ہے جو 10 یا 10 سے زائد پر بولی جائے۔ جمع قلت کے ان 6 اوزان کے علاوہ باقی سب جمع کثرت کے اوزان ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے وہ 6 کون سے جی؟ 6 اوزان کے علاوہ بھائی جان 4 وہ جو تھا جناب علی، افعول، افعال، افعل، فعلتن، 4 وہ وزن ہیں، اور ان 4 کے علاوہ یہ نہیں بتایا جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم جن پر الف لام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو 2 یہ ہو گئے نا، جن پر الف لام نہ ہو تو یہ بھی جمع قلت ہو گئے، 6 وزن ہیں، ان کے علاوہ جمع کثرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔